السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ میں وہ بیوٹیفل آیت پر پہنچے ہیں جو ہے آیت الکرسی کی، اور آیت الکرسی کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو فضیلت دیکھیں گے وہ مشہور حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال پوچھا، جی یا اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب کی سب سے اعظم ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے گریٹسٹ ہے؟ تو قال قلت اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ سوال پوچھا اتدری، پہلی بار جب پوچھا اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ کون سی کتاب، کون سی آیت اللہ کی کتاب جو تمہارے پاس ہے اس میں سب سے اعظم ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم سوال ان سے دوسری بار پوچھا، کہ سیم سوال جب دہرایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سوال دہرانے پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو قال فضرب فی صدری، ابی بن کعب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر مارے، ہاں، فقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر، کہ اللہ تمہارے علم میں اور اضافہ کرے ابو المنذر۔ ابو المنذر ابی بن کعب کا جو کنیت ہے، ہاں، کنیت ابو کے ساتھ جو پکارتے ہیں ابو منذر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے گریٹسٹ آیت آف دا قرآن ہم لوگ ابھی پڑھنے والے ہیں، اور یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھا یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں، جیسے آپ کو بہت مشہور حدیث پتا ہوگی کہ ایک رات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہرا دینے کا کام دیا گیا تھا، کچھ صدقے کا مال تھا، صدقے کا کھانا تھا، اور وہ رات میں پہرا دے رہے تھے، اس حالت میں ہوتے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آ کر کے اس میں سے کچھ چرا کر کے جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑا۔ جب پکڑا تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں بہت کمزور ہوں، میرے بہت سارے ڈیپینڈنٹس ہیں جو مجھ پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، میں بہت ضرورت مند ہوں، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے قیدی نے کل تمہیں کیا کہا، ہاں، نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بات بتائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آنے والا ہے، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ابو ہریرہ کو بتایا رضی اللہ عنہ۔ دوسری رات پھر ویسا کہ ویسا سیم معاملہ ہوا، میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے دوسری رات بھی اسے چھوڑ دیا۔ اگلے دن یعنی تیسرے دن کی صبح جب گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم کہا کہ وہ جھوٹ کہا اور پھر آنے والا ہے، اور تیسرے دن جب آیا تو پھر ویسے ہی ہوا، لیکن اس بار ابو ہریرہ چھوڑنے تیار نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں، ہاں، میں اگر تمہیں کچھ الفاظ سکھاؤں جو تم سے، جس سے تمہیں فائدہ ہو۔ اب یہ طالب علم تھے اور جن کو ہمیشہ سیکھنے میں، لرننگ میں انٹرسٹ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا الفاظ ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ جب تم سونے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں تک آ کے پوری نہ پڑھ لو، اور اللہ تمہارے پاس ایک محافظ کو، ایک گارڈ کو رکھے گا جو تمہارے ساتھ رہے گا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا صبح تک۔ تو یہ بات جب ابو رضی اللہ عنہ نے سنی تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ کیا کیا تمہارے قیدی نے کل، اور انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ بتایا پورا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اس نے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے، اور کیا تمہیں پتا ہے یہ 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے ہو اے ابو ہریرہ؟ انہوں نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم شیطان سے بات کر رہے ہو۔ وہ شیطان تھا، اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ شیطان انسان کے شکل میں آ سکتا ہے، اور اس کی دلائل قرآن میں بھی موجود ہے، جو بدر کے تعلق سے، جب بدر کے ٹائم پر انی جار لکما، کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، یہ شکل میں شیطان انسان کی شکل میں آ کر کے اس نے مکہ کے مشرکوں کو ابھارا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورت، یہ جو ٹاپک پہ واپس آ رہے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ رات میں جب پڑھتے ہیں تو ایک گارڈ، محافظ ہمارے پاس ہوتا ہے، یعنی سونے سے پہلے اگر ہم پڑھتے ہیں یہاں تک کہ صبح تک کوئی شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ تو یہ فضائل میں سے فضیلت ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں آیت الکرسی کی مختصر اسٹڈی۔
اور یہ موضوع اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر کوئی پورا کے پورا ایک لیکچر ہو، پورا ورک شاپ ہو اسی ٹاپک پر، تو ورک شاپ بھی پورا ہو سکتا ہے، اتنی وسعت ہے اس موضوع میں۔ اس موضوع میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ابن کثیر کہتے ہیں 10 چیزیں دی ہوئی ہے، 10، اور اگر آپ کاؤنٹ کرو گے حی القیوم کو الگ الگ گنو گے اور لاسٹ کو الگ گنو گے تو 12۔ تو یہاں کیا چیز کے 10 دلائل؟ کیونکہ شروعات کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، کوئی ون ورتھی آف ورشپ نہیں ہے، اس بات کے 10 دلائل دیے ہوئے ہیں۔ کیا 10 دلائل ہے؟ وہ کیا ہے؟ الحی ہے، الحی یعنی کہ زندہ ہے، یعنی کہ کوئی مردہ نہیں ہے، کوئی ڈیڈ پرسن نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو جس کی کوئی جو انتقال ہو چکا ہے، وہ الحی ہے یعنی زندہ ہے، اور اس کی زندگی کیسے؟ تمام کمیوں سے پاک۔ ہماری زندگی کیا ہے؟ ہمارے دل کے دھڑکنے پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے، سانس کے لینے پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہے کہ وہ حی ہے اور القیوم ہے، خود سے قائم، یعنی خود پہ قائم ہے، کسی اور پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، سب اس پہ ڈیپینڈ ہے، وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں۔ القیوم، الحی القیوم۔ اور بعض علماء کرام نے کہا الحی القیوم یہ جو ہے یہ اسم اللہ الاعظم ہے، یہ اللہ کے جو اسم اعظم جسے کہتے ہیں، جو سب سے گریٹسٹ نام اللہ کا، یہ الحی القیوم ہے۔ بعض علماء اس رائے کے ہیں، لیکن اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے، کچھ حدیثیں جو بتائی جاتی ہیں حدیث حقیقت میں ضعیف ہے، اور اسی وجہ سے اسم اللہ الاعظم الحی القیوم ہے، یہ کوئی شور بات نہیں ہے۔ جیسے شیخ بن باز رحمہ اللہ وہ تو کہتے ہیں کہ سارے نام، جو نام اللہ کے جو پکارے جائے، جس حالات اور سچویشن میں پکارے جائے تو سارے نام ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا نہیں، یہ لفظ اللہ جو اللہ لفظ ہے یہ ہے اسم اعظم، تو اللہ عالم، لیکن الحی القیوم کی بہت فضیلت ہے، الحی زندہ، القیوم خود سے قائم۔ اور دین کی دعوت دینے میں اسلام کا انٹروڈکشن اگر آپ کو شارٹ میں دینا ہے کہ اللہ کون ہے، تو اللہ کون ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ورشپ کے لائق نہیں ہے، کوئی پوجا نہیں ہے سوائے اس کے، وہ زندہ ہے اور خود سے قائم۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند نہ اونگ قابو میں کر سکتی، مطلب نہ نیند قابو میں کر سکتی نہ اونگ، مطلب اونگ بھی نہ آئے، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ سوتے نہیں ہے لیکن بیٹھے بیٹھے اس طرح سے کرتے ہیں، اسے اونگنا کہتے ہیں، اسے نہ نیند آئے نہ اونگ آئے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ بات سمجھیے کہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ، بعض لوگ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، ان کی زندگی دوسروں پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اللہ خالی زندہ نہیں ہے، زندہ کے ساتھ قیوم بھی ہے، خود پہ قائم، خود سے قائم۔ بعض لوگ اب دیکھیے اللہ خود سے قائم تو ہے لیکن کیا اسے نیند آتی ہے؟ تو نہیں، نیند بھی نہیں آتی ہے، یعنی کہ آپ کو دن رات کسی بھی وقت اللہ کو پکارنا ہے، دن رات کوئی بھی وقت ہو آپ کسی وقت بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ٹائم ہے اللہ کو پکارنے کے لیے، ہر ٹائم ہم اللہ کو پکار سکتے ہیں، ہم اپنے پرابلم اللہ تعالیٰ کو بتا سکتے ہیں، اور پوری کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر، کہ وہ زندہ اور قائم تو ہے، اسے نہ نیند نہ اونگ آتی ہے، لیکن سب چیز کس کی ہے؟ تو سب چیز اسی کی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے اس کے پاس الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت سے، یعنی اس کے پاس سفارش بھی کوئی کرتا ہے تو اللہ ہی کی اجازت سے کرتا ہے۔ یہ بات کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا، کیونکہ بعض لوگ اس میں غلط کنسپٹ شفاعت کے نام میں شرک کرتے ہیں، یعنی بولتے فلاں صاحب سفارش کریں گے اسی لیے ہم ان کے سامنے چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، ان کی قبر پہ ہم چادر چڑھا رہے ہیں، بولے وہ ہماری سفارش کریں گے۔ لیکن سفارش کا کنسپٹ کیا ہے؟ اللہ باذنہ، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اس کے پاس الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت سے۔ اور آپ یہ دیکھیے قرآن میں سورہ الانبیاء سورہ 21 کی آیت نمبر 28 ہے، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ وہ نہیں سفارش کر سکتے سوائے اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ راضی ہو۔ اب یہ بات دیکھیے نا، اللہ جس سے راضی ہے اسی کے لیے سفارش کر پائیں گے، اور کون سفارش کرے گا؟ جس سے اللہ راضی ہے وہی سفارش کرے گا، جس سے راضی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ مطلب ایسا نہیں کہ کسی کی مرضی ایسے ہی بلڈوز کر کے اللہ تو چاہتا ہے سزا دے اور یہ صاحب نے بچا لیا ہمیں، ایسا نہیں ہے، اللہ ہی کی مرضی، الا لمن ارتضى، یاد رکھیں گے اس بات کو، الا لمن ارتضى، سورہ 21 کی آیت نمبر 28۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن میں بھی فرمایا، سورہ نجم کی آیت نمبر 26 ہے کہ کم وکم من ملک فی السماوات، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم، ان کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، شیئا، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کوئی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے، لمن یشاء ویرضی، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اس کی مرضی ہو، جس سے وہ راضی۔ مطلب کہ سفارش کس کے لیے ہوگی؟ جس کے لیے اللہ راضی ہو، اور جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ بات کو سمجھنا ہے۔ آیت الکرسی میں شارٹ میں کیا دیا ہے؟
کہ ولا یشفع من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اب اگر آپ شروع سے پڑھو گے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور خود سے قائم ہے، ایسا نہیں کہ قائم رہنے پہ کسی اور پہ ڈیپینڈ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ زندہ بھی قائم ہے لیکن سوتا ہے، ایسا نہیں ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ زندہ بھی ہے قائم بھی ہے اور نہ نیند اونگ آتی ہے لیکن وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. نہیں، لہو ما فی السماوات ما فی الارض. اور یہ بات یاد رکھیے، کتنے لوگ ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں لیکن سفارش جب کسی کی آ گئی نا تو کرنا پڑتا ہے، یعنی پھر کیا ہوتا ہے، اس کے فیصلے کو توڑ دینے والی چیز سفارش ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک تو ہے لیکن ساتھ میں سفارش اس کے سامنے کوئی نہیں کر سکتا الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی جو ہم کر چکے ہیں اور جو ہمارے آگے یعنی ہونے والا ہے، اور جو خلفی جو ہم کر چکے ہیں، تاکہ جو آگے ہونے والا ہے اس سے وہ ہمیں بچائے، ہماری حفاظت کرے، اور جو ہم کر چکے ہیں اس سے ہمیں معاف کرے، یعنی ہم اس سے معافی مانگے تو وہ معاف کرے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے علم کو احاطہ کر سکتا ہے، ہاں، الا باذنہ، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سوائے وہ جو اللہ چاہے. مطلب کیا کہ کبھی کوئی ہوتا ہے جس کے پاس بہت نالج ہے لیکن سامنے والا اس کی نالج کو احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی انکمپس کیا ہوا ہے، یعنی گھیرا ہوا ہے، یعنی معلوم ہے اچھا یہاں تک آتا ہے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی گھیر نہیں سکتا الا بما شاء، سوائے وہ جو اللہ چاہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض. اب اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کتنی بڑی ہے، آپ صرف اس کی مخلوق کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے وہ آسمان اور زمین پر سے بھی وسیع. وسیع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین سے بھی کو بھی یعنی سے بھی وسیع ہے. تو اب یہاں پر ایک بات ہم دیکھتے ہیں کرسی کے تعلق سے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہمیں قول ملتا ہے صحیح سند سے، الکرسی موضع قدمین، کرسی جو ہے اللہ کے دونوں قدموں کی رکھنے کی جگہ ہے. دیکھیے کرسی اور عرش میں فرق، کرسی اور عرش سیم نہیں. کرسی کیا ہے، الگ ہے، موضع قدمین، ہاں، اللہ کے دونوں قدم رکھنے کی جگہ ہے. اور ایک اور جو ہمیں قول ملتا ہے جو اس بات کو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، الکرسی موضع قدمین، یہ دونوں قدموں کے رکھنے کی جگہ. یہ روایت بہقی میں ہے، اور امام احمد عبداللہ بن امام احمد جو بیٹے امام احمد کے، انہوں نے سنہ میں جمع کیا اور حدیث کی سند صحیح ہے، جیسے کہ شیخ البانی نے اپنی کتاب مختصر العلوم میں اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ صحیح سند سے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسی اور عرش الگ ہیں. اور اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایک روایت ہے، اور میں نے اس کو تھوڑا بہت ڈھونڈا لیکن مجھے اس کا ڈائریکٹ ریفرنس نہیں مل پایا، لیکن کئی علماء اس روایت کو کوٹ کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ، اور یہ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نہیں، ابن کثیر نے شاید یہ روایت کو نہیں ذکر کیا، اللہ صرف میموری سے نکل رہا ہے، لیکن اسکالرز کامنلی کوٹ کرتے ہیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرسی ساری مخلوق کے سامنے، کرسی کیا ہے، جیسے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی کو ایک ریگستان میں پھینک دیا جائے تو وہ لوہے کی انگوٹھی ریگستان کے سامنے کیسی ہے، ایسے ہے کرسی ساری مخلوق، ایسے ہے ساری مخلوق کرسی کے سامنے. مطلب ساری مخلوق، آسمان و زمین، ساری مخلوق نہیں، اس میں آسمان و زمین کے الفاظ، آسمان و زمین، سماواتی والارض، آسمان سارے اور زمین، یہ سب ملا کر کرسی کے سامنے کیسے ہیں، جیسے ایک لوہے کی انگوٹھی ریگستان میں پھینکی ہوئی ہے. تو ریگستان کے سامنے وہ انگوٹھی کتنی ہے، اسی طرح کرسی کے سامنے وہ آسمان و زمین ہے، یعنی کہ کرسی وسیع کرسی السماوات والارض. اچھا، بعض لوگ اس میں کیا گڑبڑ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عرش کا مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت، کرسی کا مطلب ہے اللہ کی طاقت. اب یہ چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صحابہ کرام نے فرمایا، نہ سلف میں ایسی بات ہے کہ کرسی کا مطلب طاقت ہے، اور کرسی نہیں ہے حقیقی، اور یہ طاقت مطلب ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ تعطیل کہتے ہیں، اسے انکار کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں. اللہ کی نئی چیز، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے اپنی چیز ایک ذکر کی، وہ لوگ انکار کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جیسا کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے بامثل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں. اور جیسے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ذکر ہے وہ اس کے شایان شان جو ون which befits his majesty، تو اللہ کے ہاتھ، اللہ کے قدم کا ذکر ہے، اور دو قدموں کا ذکر ہے، جیسے کہ آپ نے حدیث میں دیکھا. بعض لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کا ایک ہی قدم ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جہنم کی آگ والی جو حدیث ہے اس کے اندر اللہ کے ایک قدم کا ذکر آتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا ایک ہی قدم ہے، نہیں، اللہ کے دو قدموں کا ذکر آ رہا ہے، جیسے کہ ہم نے یہ صحابہ کے اقوال میں دیکھا، موضع قدمین. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ
موضع قدمین، الکرسی موضع قدمین. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بات کیا آ رہی ہے، یہاں پہ بات یہ میں بول رہا ہوں کہ کرسی کا ہم اس بات کرتے ہیں کہ کرسی جو اللہ نے ذکر کی تو ہے، ذکر ہے اللہ کی کرسی کا ذکر کیا تو کرسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی نہیں کہتے ایسی بات کہ نہ ہم اس کے لیے مثالیں دیں گے کہ اللہ ایسے ہے کرسی پر جیسے فلاں فلاں صاحب، نہ ہم کوئی مثالیں دیں گے، نہ ہم کچھ امیجنیشن اس میں رکھیں گے، نہ ہم انکار کریں گے، کیونکہ اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی نہیں، اس کے بمثل تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے بمثل جب کوئی نہیں ہے تو ہم اس سے کسی کو کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس بات کو دیکھیں. اچھا، میں حالانکہ ایک اور بات ہے کہ ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے جس کے اندر آتا ہے کہ کرسی عرش کے سامنے ایسا ہے جیسے لوہے کی انگوٹھی کو ریگستان میں پھینک دیا جائے، کرسی عرش کے سامنے. لیکن یہ حدیث کے بارے میں جب میں نے چیک کیا تو شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. سلسلہ حدیث ضعیفہ میں حدیث نمبر 6118 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حدیث ضعیف ہے. کون سی؟ کرسی اور عرش کا کمپیریزن. لیکن کرسی اور 7 آسمان و زمین کا جو ذکر ہے تو اس کے اندر کوئی کمپیریزن والی مجھے حدیث ڈھونڈنے پر ملی نہیں، لیکن بہت سارے علماء نے اس کو کوٹ کیا ہے، اللہ اعلم. آگے ہم یہ دیکھیں ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ نہیں تھکتا، ہاں ولا یؤودہ حفظہما، وہ تھکتا نہیں ان دونوں کی حفاظت سے، آسمان و زمین کی دونوں کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ العلی ہے یعنی سب سے اونچا اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے، العظیم. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے کئی نام یہاں پہ آئے، جیسے ہم دیکھتے ہیں حی القیوم، ہاں، اور العلی العظیم، یہ نام اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہمیں ملتا ہے، اور اللہ کی توحید میں الوہیت یعنی اللہ کی عبادت میں توحید، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات، یہ تینوں چیزیں یہاں پر یہ آیت میں موجود ہے، اور یہ تینوں چیزیں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم نے ایک مختصر انٹروڈکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھا ہم نے اس آیت میں. اور شارٹ میں اگر آپ کو کسی نان مسلم کو بھی انٹروڈیوس کرنا ہے تو آپ بتاؤں گے کہ اللہ کون ہے، معبود کون ہے، تو ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ یہ ہے. اور یہ ایک انٹروڈکشن ہے، ایک اس سے چھوٹا انٹروڈکشن سورہ اخلاص میں موجود ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اس سے بڑا انٹروڈکشن ہے جو موجود ہے. آیت نمبر 256 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، کہ صحیح اور غلط واضح ہے. کیوں زبردستی نہیں ہے؟ ریزن دیا ہوا ہے. زور زبردستی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ صحیح اور غلط کیا ہے، واضح ہے. اگر واضح نہیں ہوتا تو بات تھی الگ، لیکن جب کلیئر ہے، ہر کوئی خود دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، تو پھر اس میں زور زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، تو گمراہی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ رشد ہدایت اور غی گمراہی، یہ دونوں کلیئر ہیں. اب کچھ لوگ ہیں جو دیکھنا نہیں چاہتے، اپنی آنکھوں کو بند کرنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں دکھتا ہے، ان کو نہیں دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو واضح رکھا ہے. اور پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. تو یہ ان سارے سوالوں کا جواب ہے جو لوگ آج الزام لگاتے ہیں کہ جیسے اسلام میں تلوار کی دھار پہ پھیلایا گیا، فورس کر کے کنورٹ کیا گیا. تو قرآن کی کتنی کلیئر کٹ آیت موجود ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ حق اور جو ہدایت اور گمراہی واضح ہے، واضح ہے، کلیئر کٹ ہے. اور اس کا آپ اگر شان نزول دیکھیں گے، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی. پہلے تو بعض لوگ اس میں کہتے ہیں مکہ میں ہے، اور مکی اسلام الگ ہے، مدنی اسلام الگ ہے. پہلے تو یہاں پہ ان کا بلنڈر ہے، کیونکہ مدینہ میں آیت نازل. اور اس کا شان نزول اگر آپ دیکھو گے، میں نے آپ لوگوں کو شیخ مقبل کی کتاب کا انٹروڈکشن بتایا تھا، شیخ مقبل، اور تو انہوں نے جو بعض آیتوں کا شان نزول صحیح سند سے جمع کیا ہے، تو انہوں نے اس کی حدیث جمع کی ہے. اور یہ حدیث ہے ایکچولی ابن جریر الطبری نے کوٹ کیا ہے اس حدیث کو اپنی تفسیر میں. اور امام شیخ مقبل کہتے ہیں کہ اس کی جو سند ہے یہ صحیح سند ہے بخاری و مسلم کی شرطوں پر، ہاں وہ یہ صحیح ہے. تو اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ مدینہ میں کیا تھا، انصار میں ایک چیز چلتی تھی. انصار میں جب کسی عورت کو بچہ نہیں، اس کا کوئی بچہ بچتا نہیں تھا، بچہ اگر زندہ بچتا نہیں تو وہ ایک نظر کرتی تھی، منت کرتی تھی. ایک منٹ رکیں صفیہ، اندر جاؤ. سوری ڈسٹرب کے لیے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ان کا بچہ بچتا نہیں زندہ تو وہ لوگ ایک منت کرتے تھے. کیا منت کرتے تھے؟ کہ اگر کوئی بچہ زندہ بچ گیا تو ہم اسے یہودی بنا کر کے بڑا کریں. کیوں؟ کیونکہ مدینہ والے جو یہودیوں کی طرف اس طرح سے دیکھتے تھے کہ ان کے پاس نبی آئے ہیں، یہ نبی کے ماننے والے، ان کے پاس کتاب ہے،
اور یہ لوگ ایک دیندار قسم کے لوگ، یعنی اچھا ان کا ایک لک بہت اچھا تھا یہودیوں کا. تو وہ لوگ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہودی بنا کر کے بڑا کریں گے، اگر وہ بچہ زندہ بچتا نہیں تو وہ لوگ زمانے جاہلیت کی بات ہوئی ہے، اسلام کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے. زمانے جاہلیت میں وہ لوگ ایسا منت کیا کرتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ بعض عربوں کے بچے، بعض یہ مشرکوں کے بچے یہودی بن کے بڑے ہو رہے ہیں، ایسا ہوتا تھا. اب یہاں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو مشرک تھے اس زمانے کے، جو اوس اور خزرج، جو انصار بعد میں بنے، اوس اور خزرج قبیلے والے جو مشرک تھے، یہ لوگ بن گئے مومن، اسلام قبول کر لیے. اور ان کے بچے کہاں؟ وہاں پہ یہودیوں کے پاس، بچہ یہودی، باپ بن گیا مومن مسلم. اب اس وقت پر ان کو یہ بات بری لگنے لگی کہ ہمارا بچہ یہودی ہے. اور خاص طور سے تب زیادہ بری لگی جب بنو نذیر جو قبیلے کو وہاں سے مدینہ سے جب باہر کیا جانے لگا، تو اس وقت پر ان کو یہ بات بری لگی. اور یہ ایک چیز تھی کہ کیا یہ فورس کر کے اپنے بچے کو کیسے مومن بنائے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کری، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، دین میں زور زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز میں انصار کا جو کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہاں تو یہ چھوڑیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. اگر وہ خود سے کرنا چاہتے تو بات الگ تھی، لیکن تم فورس کر کے ان کو اسلام کو بلوا نہیں سکتے، نہیں الاؤڈ ہے. تو یہاں پہ پریکٹیکل مثال موجود تھی اور صحیح سند سے یہ بات موجود ہے، جیسا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. آگے اب دیکھیے کہ ایک سوال جو لوگوں کا آتا ہے، ایک سوال اس تعلق سے کہ ابو داؤد نسائی میں ایک حدیث ہے صحیح سند سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا اسلم، اسلام قبول کرو. تو قال انی اجدنی کارہا، تو کہتا ہے کہ مجھے اس سے نفرت، نہیں پسند کرتا میں اسلام کو، نہیں پسند کرتا میں، کراہت ہے مجھے اسلام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِن كُنتَ كَارِهًا، چاہے ہی تم اسے ناپسند کرو، تم قبول کر لو، یہ حق ہے. مطلب کیا ہوتا ہے نا کارہن، کراہت کا معاملہ کیا ہے؟ جب انسان خواہشات کا غلام ہوتا ہے نا، اس کو حق سے کراہت ہوتی ہے. جب کوئی انسان جھوٹ پہ چلنے والا ہوتا ہے نا، اس کو حق چیز کو دیکھ کر اس سے کراہت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كُنتَ كَارِهًا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں کہیں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فورس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کنونس کر رہے ہیں کہ تمہیں بھلے ہی کچھ چیز ناپسند ہو، لیکن جب وہ حق ہے تو تم اسے قبول کر لو، اسلم، اسلام قبول کر لو. اس میں یہ کہاں ہے کہ فورس کیا اسے کہ تلوار کی دھار پہ میں کہہ رہا ہوں تم اسلام قبول کرو. تمہیں نہیں پسند ہو تو بھی کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اس کو، تمہیں ناپسند ہو تو بھی تم قبول کرو. تو اس میں فورس کرنے والی بات بالکل نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس میں نعوذ باللہ کوئی بدگمانی کر سکتا ہے. آگے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مثالیں موجود ہیں. کوئی ایک مثال بتائے کہ کسی شخص کو فورس کر کے اسلام قبولوایا گیا. تو قبولوایا گیا ایسی کوئی مثال نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں. اسلام میں یہ چیز کی اجازت نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. تو زور زبردستی میں جب پیسے کنورژن، پیسے دے کے کنورٹ کرو کہ پیسے میں دوں گا، اسلام قبول کروں گے تو پیسے دوں گا، اسلام قبول کروں گے تو فلاں چیز، تو یہ فورس کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ اسلام میں الاؤڈ نہیں. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اس بارے میں یہ کہتے ہیں، اور تفسیر سعدی میں بھی انہوں نے اس بات کو جواب دیا ہے. بعض لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. لیکن منسوخ اگر کوئی کہتا ہے کسی آیت کو تو اس کو دلیل لانی پڑے گی کہ ناسخ کیا ہے، کون سی آیت نے اسے منسوخ کیا. تو وہ لوگ وہ تلوار والی جو جنگ والی آیت ہے جو سورہ توبہ کی ہے، کہتے ہیں یہ آیتیں منسوخ کرتی ہے، لیکن اس میں کہیں ایسا نہیں دیا ہے کہ یہ قاعدہ ابھی نہیں رہا، ابھی فورس کر سکتے ہیں. یہ ان کا گمان ہے بعض لوگوں کا، اور یہ غلط گمان ہے جو دلائل کی روشنی میں پاس نہیں ہوتا ہے. اور تفسیر سعدی میں بھی انہوں نے اس بات کو ڈیبنک کیا ہے، اس کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے، اور وہ چیز الگ موضوع ہے، یہ الگ موضوع ہے، دونوں ٹاپک الگ الگ ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جنگ کی آیت آنے کے بعد میں یہ چیز اب فورس کر سکتے ہیں، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو کوئی ناسخ موجود نہیں ہے، ایبروگیٹنگ ٹیکسٹ موجود نہیں ہے اس کے لیے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے. طاغوت کیا ہے؟ جو طاغوت یکفر، کفر کرے، انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے. تو طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت ہے. اور بعض علماء کے مطابق طاغوت وہ ہے جو چیز اللہ سے دور لے جاتی ہے وہ سب طاغوت ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ طاغوت یعنی جو سارے جو فالس گاڈز ہیں، جو سارے جو معبودان باطلہ ہے، فالس گاڈز ہیں، وہ سب کا انکار کریں. وہ یؤمن باللہ، اور اللہ پہ ایمان لے آئے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک بہت ہی مضبوط ہاتھ پکڑ لیا. عروۃ الوثقی، جو بہت مضبوط ہاتھ پکڑ لیا، بہت مضبوط ساتھ اس کو مل گیا. عروۃ الوثقی لا انفصام لها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نہیں ٹوٹے گا، جو نہیں لن فصام لها، جو نہیں ٹوٹنے والا، ہاں نہیں ٹوٹے گا. واللہ سمیع علیم، یقینا اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک بہت پیاری سی خبر ہے
کہ جو یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اللہ پہ ایمان لے آئے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک بہت ہی مضبوط ہاتھ پکڑ لیا، تھام لیا۔ اب اس کے اندر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس نے دین میں مضبوطی حاصل کر لیا، یعنی کہ جو کفر کا انکار کرے، اللہ پہ ایمان رکھے، اس نے دین میں مضبوطی حاصل کر لیا۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قروۃ الوثقی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان لے آیا۔ السدی کہتے ہیں اس نے اسلام لے آیا۔ اور اس بارے میں اگر ہم تفسیر میں دیکھیں تو ایک حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اور اس حدیث کے اندر اس طرح سے بات آتی ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور یہ اس کا فل ورژن مسند احمد میں ہے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس نے نماز پڑھتا ہے اچھے سے، اور وہ جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو تابعی قیس بن عباد وہ اس کے پیچھے چلے آتے ہیں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں ہے، کون ہے، کیا ہے، تو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی بات ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو کہتا ہے سب تعریف اللہ کی، انہیں اس طرح کی بات نہیں کہنا چاہیے جس چیز کا ان کے پاس علم نہیں ہے، اور میں ایک بتاتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب دکھایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خواب میں نے دیکھا تھا، اور اس کے اندر میں نے دیکھا تھا ایک ہرا گارڈن، اور باغ کے اندر جو گارڈن ہے اس کے اندر پودے ہیں، بہت ہی وسعت ہے، اور ایک لوہے کا پول ہے اس کے درمیان میں، اور جو اوپر کی طرف آسمان سے اس کی جو نوک آسمان تک جا رہی، تو اس کی ٹپ پر ایک ہینڈل ہے، ایک ہاتھ ہے۔ تو مجھے کہا گیا کہ اس پول پر، یہ جو کھمبا ہے اس پہ تم چڑھو اوپر۔ وہ کہا نہیں میں نہیں چڑھ سکتا ہوں، انہوں نے کہا۔ تو کسی نے کہا، کوئی ایک ہیلپر آیا، اس نے ان کی لباس کو تھوڑا اوپر کیا اور کہا کہ چڑھو، تو وہ چڑھے اور یہاں تک کہ اس ہینڈل کو پکڑے، اور انہیں کہا گیا کہ اس ہینڈل کو بہت مضبوطی سے پکڑو۔ پھر جب وہ جاگے تو وہ ہینڈل جیسے ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے بتایا اپنا خواب، تو انہوں نے کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواب کی تعبیر بتائی کہ اما الروضۃ فروضۃ الاسلام، جو باغ تھا وہ اسلام کا باغ، واما العمود فعمود الاسلام، اور جو پلر تھا جس پہ تم چڑھے وہ پلر جو ہے، پلر اسلام کا پلر، ہاں اسلام کا پلر، اور واما العروۃ فہی عروۃ الوثقی، اور جو تم نے جو پکڑنے کی جو جگہ تھی وہ عروۃ الوثقی، مضبوطی سے پکڑنا، انت علی الاسلام حتی تموت، تم اسلام پہ رہو گے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے گی، یعنی ایک بشارت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہاری انتقال اسلام پہ ہی ہونے والا ہے، یہ خوشخبری دی۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، خواب کی تعبیر میں خوشخبری ملی، کس سے ملی؟ اور یہ صحابی کا نام کیا تھا؟ حدیث آخر میں آتا ہے وہ صحابی تھے عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیز دے کہ ہمارا خاتمہ انتقال اسلام پر ہو اور ایمان پر ہو، اسی چیز میں ہم پائیں ہمارا انتقال ہو، کیونکہ اصل چیز انتقال۔ تو لن فصام لہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مضبوط ہاتھ، یہ کوئی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ ساتھ چھوٹنے والا نہیں ہے۔ دیکھو، اگر آپ کفر کا انکار کریں، اسلام پہ ایمان لے آئے، تو اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، بہت مضبوط ساتھ ہے اللہ کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، محافظ ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آئے، اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کی طرف لے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریے، ابن کثیر اس بات کو پوائنٹ کراتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہاں پہ اندھیروں دیا ہوا ہے، اندھیروں، اور روشنی واحد کا صیغہ ہے، سنگولر ہے، اور گمراہی کے لیے، غلط چیز کے لیے اندھیروں آتا ہے، کیونکہ گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں، جیسے قرآن میں دوسری آیتیں انہوں نے بتائی کنیکٹ کر کے، سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے پہ چلو، کہہ دیجئے نبی یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ، اس راستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر مت چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ دوسرے راستے اس صحیح راستے سے تمہیں دور کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ تو یہاں دوسرے راستے ہیں سبل، اور واحد کامیاب راستہ ایک ہے سبیلی، میرا راستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہی بات ہے، جیسے قرآن میں سورہ انعام سورہ 6 کی آیت نمبر 1 ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اللہ نے اندھیروں کو بنایا اور روشنی بنائی۔ تو روشنی اسلام کی وہ ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ، گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا، جو ایمان والے ہیں نا، سچے ایمان والے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، محافظ ہے، اللہ انہیں اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے آئے گا۔ جو اندھیرے ہوتے ہیں اس میں سے نکالے گا، اللہ تعالیٰ نکالے گا، کس وجہ سے نکالے گا؟ ان کی ایمان کی وجہ سے نکالے گا۔ اور کتنے سارے لوگ ہیں جو بھٹک جاتے، بہک جاتے، پھسل جاتے ہیں، لیکن ہوتے ایمان والے پکے، اور ایمان کی وجہ سے وہ بہکے ہوئے راستوں سے واپس صحیح راستے پہ آتے ہیں۔ یخرجہم، نکالتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے، اور اللہ تعالیٰ روشنی کی طرف لے آتا ہے۔
والذین کفروا، اور جو کفر کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو لوگوں نے انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو مددگار ہے وہ طاغوت ہے. طاغوت یعنی سارے جو اللہ کے علاوہ اور جو سارے جو غلط راستے کی طرف بلانے والے، سارے وہ جو دین کے خلاف ساری چیزیں طاغوت ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اسے نکالیں گے روشنی سے اندھیروں کی طرف، لے کر جائیں گے روشنی سے. کہاں لے آئیں گے؟ اندھیروں کی طرف لے جائیں گے. یعنی کہ اگر ایسا شخص جو جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، انکار ہے، اور جس نے انکار کیا، حق کو دیکھ کر سمجھ کر انکار کیا، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے، وہ بھولا بھٹکا کبھی روشنی پہ آ بھی گیا تو اس کے جو اولیاء ہے، جو اس کے دوست ہے طاغوت، ہاں، وہ کیا کریں گے؟ سارے کے سارے طاغوت میں سب کے سب جو اسے دین سے دور لے آنے والے، اسے نکالیں گے صحیح راستے سے، لے جا کر اندھیروں میں لے کے آ کر چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ وہیں پر رہیں گے، ان کی رہائش وہیں پر ہوگی، وہیں پہ ان کو رہیں گے. ہم فیہا خالدون، اور خلد جو ہے ہمیشگی کو کہتے ہیں، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، جہنم کی آگ سے آپ سب کی حفاظت کرے. آیت نمبر 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم اس کی طرف نہیں دیکھتے جس نے حجت کی ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق، رب کے متعلق. اور دیکھیے رب کا تعارف آیا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری آ رہی ہے اور ایک بادشاہ کی بات آ رہی ہے. اس نے حجت کی تھی، یعنی ڈیبیٹ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. فی ربہ، ایک مناظرے کا ذکر ہو رہا ہے، جو ڈیبیٹ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اور وہ بادشاہ کی طرف. اور ابراہیم علیہ السلام اس بات کو لے کر کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے بولنے والے ہمت والے انسان. اور حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہ دی تھی، وہ بادشاہ کو اللہ نے بادشاہ دی تھی، اس وجہ سے وہ ہاریو کر رہا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. ابراہیم السلام نے کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. اس نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. ہاں، انا احیی و امیت. قال ابراہیم، تو ابراہیم السلام نے جواب میں کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، مغرب سے نکال کے بتاؤ. اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے بتاؤ. تم ہونا تو مغرب سے نکال کے بتاؤ. فبوہت الذی کفر، تو جو کفر کرنے والا جو کافر ہے، یہ بوہتا یعنی ہکا پکا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جو ظالم ہوتے ہیں نا، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. یہ بادشاہ کون تھا؟ یہ بادشاہ تھا، تفسیر میں آتا ہے، کئی علماء کا کہنا ہے کہ یہ کنگ نمرود تھا. نمرود، اور نمرود جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے، مجاہد رحم اللہ کہتے ہیں، طبری میں روایت موجود ہے کہ 4 ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا غلبہ دیا تھا، مشرق و مغرب، مطلب بہت بڑا غلبہ دیا تھا. ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. تو 2 جو مسلمان تھے وہ کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام، سلیمان بن داود، اور ذوالقرنین، یہ 2 مسلمان تھے. اور 2 مشرک تھے، وہ کون تھے؟ نمرود اور نبوچاد نظر. نبوچاد نظر کے بارے میں آج آگے بھی آنے والا ہے، اور جو جوئش ہسٹری میں بہت کنیکٹڈ یہ رولر ہے، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اسے غلبہ دیا تھا اس زمانے میں. تو نمرود اور نبوچاد نظر. تو یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نمرود بادشاہ کے بارے میں یہ جو اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. تو السدی نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ 2 شخص جن کو موت کی سزا دی گئی تھی، انہیں میرے سامنے لایا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے اور میں ان میں سے ایک کو اس کی سزا دیتا ہوں موت کی، اور دوسرے کو میں چھوڑ دیتا ہوں جس کو موت کی سزا ملنے والی تھی. اس طرح سے میں زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں. تو یہاں پر نمرود نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نہیں دیتا، اللہ نہیں دیتا زندگی موت، میں دیتا ہوں، یہ نہیں کہا. اس نے کہا میں دیتا ہوں، یعنی میں بھی دیتا ہوں، اس معنی میں اس نے اپنی بات کو پٹ اپ کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسرا سوال پوچھا تو اس وقت پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب دیکھیے سیم طرح کی بات فرعون نے آگے جا کر کہا. سورہ 28 میں، سورہ قصص کے آیت نمبر 38 میں آتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، کہ میں نہیں جانتا کہ تمہارے پاس میرے علاوہ کوئی معبود ہے، میرے علاوہ کوئی معبود ہے، میں نہیں جانتا. تو یہ معاملہ ہے فرعون کا، اور نمرود کا معاملہ انا احیی و امیت، یہ اس کے الفاظ. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب جو ظلم والی بات ہے، جو ناانصافی کی بات کرتے ہیں، جو انجسٹس کی بات کرتے ہیں، جو غلط بات کرتے ہیں، تو ان کے پاس جو دلیل ہوتی ہے نا، وہ خالی کھوکھلی ہوتی ہے، وہ کھوکھلی ہوتی ہے.
اور ان کے پاس کوئی ویلڈ پروف نہیں ہوتا ہے، اور جو جھوٹے آرگومنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ کی مدد نہیں ہوتی، لا یہدی، اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوتی ہے قوم الظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اور اس میں چند چیزیں، اور ابن القیم کا ایک کالم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو 2 پوائنٹس ابراہیم علیہ السلام نے جو 2 آرگومنٹ پٹ اپ کیے، بولے جو جتنا شرک آپ کو ملے گا وہ یہ 2 چیزوں میں بنیادی طور پر ہوتا ہے، یا تو لوگ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، تو یا تو کسی ایسے کے ایک کیا کی عبادت کرتے ہیں جو زندگی موت جس کو آتی ہے، یعنی کہ انسان، ہاں کوئی انسان ہے، کوئی قبر پر قبر ہے، کوئی گریٹ انسان ہے، تو یا تو کوئی انسان جسے موت آئی ہے، یا تو جو ابراہیم السلام نے دوسرا جو آرگومنٹ دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں شروع ہوتا ہے، تو یعنی کہ وہ جو دوسری چیز جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو ایسے ہیونلی باڈی، سورج چاند ستارے، کوئی نہ کوئی، یا تو ایسے آسمانوں کی والی چیز ہو، یا تو زمین پر تو کوئی زندگی آنے والی چیز ہوتی ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ ابن القیم کہتے ہیں یہ 2 چیزیں جو ابراہیم السلام کے آرگومنٹس ہیں، اس میں سارے ایسے شرک، جو سارے شرک کا رد ہے یہ 2 پوائنٹس میں جو ابراہیم السلام نے جو 2 سوال پوچھے اس کے اندر۔ تو ڈبیٹ کیا ہوا، ختم ہو گیا صرف سمپل 2 سوالوں کے اندر۔ پہلا سوال میں اس نے کہا بات واضح تھی، لیکن وہ ضد پہ اڑا ہوا تھا، ابراہیم السلام نے دوسرا سوال پوچھا تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 259، او کلذی مر علی قریۃ، او کلذی، یا اس شخص کی طرح۔ اب دیکھیے کچھ مثالیں، پہلے اب یہاں پہ آیا زندگی موت کے بارے میں، وہ بادشاہ کی بدگمانی، اب آیا اب اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کلذی مر علی قریۃ، اور یا اس شخص کی طرح۔ اب یہ او جو آیا، ابن کثیر کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ جو او کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے کنیکٹ کیا، او یعنی یا، اور یا، تو یا اس شخص کی طرح، یا اس شخص کی طرح، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت کے جو بات ذکر ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں اس شخص کو جو مرہ، جو حاجہ ابراہیم، جو ابراہیم السلام سے جس نے حجت کی، ہاں، تو اب یہاں پر دوسری جو بات آتی ہے او کلذی، ہاں، تو انہیں دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے دیا، او کلذی مر علی قریۃ، جو گزرا قریے سے، بستی سے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور اس کی جو وہ پوری طرح سے بیٹھی ہوئی تھی، علی عروشہا، اس کی چھتوں پر، یعنی اس کی چھتیں بھی نیچے گر گئی، اور وہاں کے لوگ جو ہے نا پوری طرح سے ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے۔ یہ کون سی بستی کی بات ہے، تفسیر میں آتا ہے، اور یہ کون تھے جو گزرے، اس بارے میں اختلاف ہے، اکثر مفسرین اس طرف گئے کہ عزیر علیہ السلام تھے، یہ عزیر علیہ السلام تھے، اور جو بستی کے پاس سے گزرے وہ جیروسلم تھا، وہ جیروسلم تھا، اور جیروسلم کو نبوچادنزار نے آ کر کے پورا تہس نہس کر کے ختم کر دیا تھا، یہاں تک کہ پوری چھتیں بھی گر گئی تھی۔ تو اس کے بعد وہ انہوں نے دیکھا اس شہر کو، قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس شہر کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد، یہ اس طرح سے پورا ختم ہو گیا شہر، اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ یہ انکار نہیں تھا، یہ کیا تھا، یہ جاننا چاہتے تھے اللہ اس سے کیسے کرے گا، انہیں یقین تو تھا کہ اللہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا اس کے بارے میں۔ تو فاماتہ اللہ 100 عام میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی 100 سالوں کی، 100 عام میں، ثم بعثہ، پھر اس کے بعد انہیں زندگی دی، 100 سال تک کی موت ملی، اس کے بعد پھر سے زندہ ہوئے۔ قال کم لبثت، کہا کہ تم کتنا ٹائم سوئے رہے، ہاں کم لبثت، کتنا ٹائم سوئے رہے، تو قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یہ تو دن کا کچھ حصہ، تو اتنا ٹائم میں لبثت ٹھہرا رہا اس جگہ پر، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم 100 سال تک تم سوئے رہے۔ فانظر الی طعامک، تو دیکھو اپنے کھانے کی طرف، وہ شرابک، اور تمہارے پانی کی طرف، لم یتصنع، وہ بالکل خراب نہیں ہوا، 100 سال ہو گئے تمہارا کھانا پانی خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک آیۃ، اور ہم تمہیں ایک نشانی بنائیں گے، للناس، لوگوں کے لیے۔ وانظر الی العظام، دیکھو ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم اسے حرکت میں لاتے ہیں، وہ ہڈیاں جو پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی، بھوسا بھوسا ہو گئی تھی، ڈیکمپوز ہو گئی تھی 100 سال کی مدت، کیسا ننشزھا، کیسے ہم اسے حرکت میں لاتے ہیں، کیسے ہم اسے ہڈیوں کو بناتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، جب یہ بات واضح ہو گئی اس کے سامنے، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ کھانا جلدی ختم ہوتا ہے، اور گدھا جو ہے زیادہ دنوں تک زندہ رہے گا، جلدی ختم نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ اپوزٹ چیز ہوئی
کہ کھانا خراب نہیں ہوا تھا اور گدھا مر چکا تھا، پوری طرح سے ڈسنٹیگریٹ ہو گیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسری نشانی دی. ایک نشانی تو یہ کہ وہ خود زندہ ہے، 100 سال بعد زندہ ہو اور اتنا لمبے وقت تک سوئے. دوسری چیز یہ کہ ان کا کھانا پانی خراب نہیں ہوا ہے. تیسری چیز یہ کہ وہ گدھا جو ختم ہو چکا تھا، اس کو ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پھر سے زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنایا؟ ایک نشانی بنایا، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا. اب اس میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک شخص کے بارے میں ہے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، ایک شخص کے بارے میں ہے، اور کوئی ایک عام شخص کے بارے میں. تفسیر السعدی میں انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو پوچھنے والا ہے اس کے اندر ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، ایک عام شخص کے بارے میں، کہ اسے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام شخص کو دیا، شہر کے ایک عام شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک رحم کیا، اسے معجزہ یعنی اس کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ اس نے معجزے کو دیکھا. اب یہاں پر دوسری طرف وہ علماء ہے جو اکثر علماء جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں ان کی مثال ابراہیم علیہ السلام جیسے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال پوچھا، تو ہم لوگ یہ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک انٹروڈکشن بتا دیتا ہوں ایک چیز کے بارے میں، کہ ابن القیم نے ایک بات بہت اچھی سے سمجھائی ہے، اور یہ بات اگر آپ ذہن میں رکھو گے آپ کو اور اچھے سے دونوں آیتیں اور اچھے سے سمجھ آئیں. وہ کہتے ہیں یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں. یقین پہلا ہے علم الیقین، کہ کوئی چیز کا آپ کے پاس علم ہے کہ یہ یقین. دوسرا ہے عین الیقین، ایسی چیز ہے جو علم بھی آپ نے دیکھا بھی ہے. اور تیسرا ہے حق الیقین، یعنی کہ اس کے حق کی پوری اصلیت آپ کے اندر آئے. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے جنت کے بارے میں مومنوں پر کا ایمان ہے، ہمارے پاس ایمان ہے علم الیقین، لیکن قیامت کے دن جب مومن جنت کو دیکھیں گے اور مالا عین رات، جو آنکھوں نے نہیں دیکھا ایسی چیز دیکھیں گے، جب جنت کو دیکھیں گے تو یہ ہو جائے گا عین الیقین، دیکھ لیے. یقین تو تھا ہی پہلے سے، یہ عین الیقین یعنی دیکھ لیا وہ یقین. اور جب جنت میں چلے جائیں گے اندر، اور جنت کی خوشیوں کو محسوس کریں گے، پائیں گے، تب وہ ہو جائے گا حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا سوال، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے بتا کہ کیسا تو مردوں کو زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تمہارے پاس ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بَلَىٰ، انہوں نے کہا کیوں نہیں، ایمان تو تھا، یقین تو تھا، وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے، مطمئن ہونے کے لیے. تو یعنی علم کے اگلے لیول تک جانے کے لیے اور دل کا اطمینان پانے کے لیے، جو یقین جس سے اطمینان ہو وہ، اور علم کے اگلے لیول تک جانے کے لیے عین الیقین تک وہ جانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نبی اور رسول اللہ کے. لیطمئن قلبی قال فخذ اربعۃ من الطیر، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لے لو اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، فسرہن، ان کو ٹرین کرو، اپنی طرف مائل کرو، سرہن الیک، اپنی طرف مائل کرو، ثم اجعل کل جبل، ثم اجعل کل جبل، پھر ہر پہاڑ کے اوپر منہن جزءا، 4 کا ایک حصہ رکھ دو. 4 پرندے لو، ان کو اپنی طرف مائل کرو، ٹرین کرو، پھر 4 پہاڑوں کے اوپر علی کل جبل کچھ حصہ رکھ دو، ان کا حصہ علی کل جبل، 4 پہاڑ نہیں، پہاڑوں پر کچھ ایک حصہ اس کا رکھ دو. ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں پکارو، بلاؤ اپنی طرف، یاتینک سعیا، وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے، تیزی سے آ جائیں گے تمہاری طرف. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے، جان لو اس بات کو. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ ملا کہ پرندوں کو لے کر کے ان کو ٹریننگ کرنے کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا حصہ پہاڑوں پہ رکھ کر کے پکارو، اور وہ سب یاتینک سعیا، تو یہ مردہ ہونے کے بعد، مرنے کے بعد زندہ ہو کر آئے. یہ اس کی مثال ہے جو یہاں پہ اس سورہ میں ہے، جو ہم نے دیکھا کہ کئی مثالیں آ چکی ہیں، کہ جیسے ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، 70 لوگ جو گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت بھیجی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور پھر سے زندہ ہوئے. تو یہ ایک مثال تھی سورہ کے اندر. اور جو سارے وہ لوگ جو حضر الموت، جو موت کے ڈر سے نکلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کا معاملہ دیا کہ منہ تو وہ سب مر گئے، جو کل دیکھا تھا ہم نے، اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، یہ بھی ایک مثال تھی. اور ایک مثال اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کون سی مثال، کہ جو شہر والے بستی، اور بستی کا کیا معاملہ کہ وہ 100 سال بعد، 100 سال بعد جو جیروسلم تھا، تو 70 سال بعد ہی ایسا ہوا تھا کہ جیروسلم پھر سے آباد ہوا، اور پھر سے وہاں پہ لوگ بسنے لگے، پھر سے آبادی بڑھنے لگی، اور پھر سے وہاں پر وہ شہر پوری طرح سے
وہ ہوا، ایکٹیو ہو گیا تھا. یہ آیت نمبر 259 میں جو ہم نے شہر کے بارے میں دیکھا تو یہ اس کے بارے میں بات ہے. اور یہاں پر ہم نے 260 میں یہ دیکھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں بات ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنا، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں آیت ہم نے پوری پڑھی نہیں ہے. تو فلما تبین لہ قال ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کیا کہا، یا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو اس بارے میں تفسیر السعدی میں انہوں نے ایک آیت سے کنیکٹ کیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح سے ہم نے دکھایا ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت، یعنی اس کی بادشاہت، کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے بتائی، لِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے، یقین والوں میں سے، ایمان والوں میں سے ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ملکوت دکھایا وہ کہتے ہیں اس میں سے یہ بھی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی گئی، جو معجزے اللہ تعالیٰ کے دکھائے گئے اس میں سے یہ بھی ہے. یہ دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں 261 پر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک بیج کی ہے، ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی مثال ایک بیج کی ہے، اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 حبہ، 100 دانے، 100 بیج ہے. ایک بیج میں سے 7 بالیاں نکلی، 7 اس کے ایئرز، 7 بالیاں نکلی، ایک بالی میں 100 دانے ہیں، 100 حبہ، یعنی کہ 7 ایک میں سے ہو گئے 700. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اسے اضافہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، اللہ تعالیٰ واسع، وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت بڑی وسعت والا ہے اور علم والا ہے، یعنی کہ جانتا ہے ہمارے صدقات کو، ہماری نیت کو، ہمارے اخلاص کو، ہمارے مقصد کو، سب چیز جانتا ہے. واسع علیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ یضاعف لمن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا کے دیتا ہے. اب یہ جو آیت آئی ہے، اب اس کے اندر تفصیل آئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں کیا آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تھوڑا پہلے ہم نے پڑھے تھے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا، فیضاعف لہ، اللہ اس کے اندر اضافہ کر دے گا، اضعافا کثیرۃ، بہت زیادہ اضافہ کر دے گا. تو کتنا زیادہ؟ یہ سورہ بقرہ کی 245 میں اضعافا کثیرۃ تھا، لیکن یہاں پر اضعافا کثیرۃ کی مثال آئی ہے، اور مثال کے اندر کیا بات آئی ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی بات ذکر کی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مینٹل امیج بنتی ہے، مینٹل امیج. امام سعدی کہتے ہیں کہ ایک مینٹل پکچر بنتا ہے. وہ پکچر سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پکچر مائنڈ میں آتا ہے، ایک دانے میں سے 700 دانے فائنل میں مل رہے ہیں، 7 بالیاں، ایک میں 100 دانے، یعنی 700 دانے. تو یہ مینٹل امیج سے کیا ہوتا ہے؟ ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جو خرچ کروں گا تو اتنا اللہ تعالیٰ دے گا. یہ بھی قرض ہے، قرضاً حسنا، بہترین قرض ہے، اللہ اتنا بڑھا کے دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ قرض ایسا نہیں کرو کہ سوچو کہ گیا، کہ تم نے بس قرض دیا ہے، ٹائم بھی تم نے دیا ہے، ابھی اللہ کے پاس قرض دیا ہے، اللہ واپس دے گا، 700 گنا بڑھا کر کے واپس دے گا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، واللہ واسع علیم. اب یہاں سے صدقے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نیک راستے میں خرچ کرنے کا ٹاپک سٹارٹ ہوا ہے، اس کے رولز آتے ہیں، اور یہاں سے ٹاپک بڑھے گا آگے، اور لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تجارت کے موضوع پہ ہم پہنچیں گے. صدقہ اور تجارت، اور درمیان میں سود کا ٹاپک آئے گا، تجارت اور سود کا ٹاپک آئے گا. تو اور بھی چیز ہم دیکھیں گے اس میں، لیکن ابھی ہم لوگ صدقے کے تعلق سے کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی آیتیں دیکھ لیتے ہیں. الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا واذى، پھر وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد میں منن، مطلب احسان جتلانا، ولا اذن، نہ تکلیف، مطلب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے منن ولا اذن، نہ احسان جتلانے کا کام کرتے ہیں، نہ تکلیف دینے کا کام کرتے ہیں. جیسے احسان جتلانا کسے بولتے ہیں؟ کہ دیکھو میں نے تمہیں دیا نا، احسان جتلانا، کہ اتنا دیا ہوں، اتنا میں نے دیا ہوں، میں نے دیا ہوں، میں نے دیا ہوں. احسان جتلانا، احسان جتلانا اسلام میں پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ثلاثۃ، 3 ایسے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ولا یزکیہم، انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. کون ہے وہ؟ المنان. نمبر 1 منان، احسان کر کے احسان جتلانے والا. تو احسان کرو، کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کس کا دیا ہوا مال ہے؟ جو مال دیا کس کا دیا ہوا مال ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے.
اللہ کا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، ابھی کسی اور پہ کیوں احسان جتلائیں؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ شخص ڈیزرونگ ہے نہیں ہے، چیک کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا، اب آپ نے دے دیا، اب اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اب آپ کو احسان جتلا کر اس چیز کو کینسل نہیں کرنا ہے. لا تبتلو دیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، لا کہ یہ لا تبتلو والی آیت 64 پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایٹیکیٹ بتایا کہ جو خرچ کرو تو اس کے بعد لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم. تو ایک منٹ 3 میں آپ کو بتا دوں سب. المسبل فرسٹ ہے کیا، المنان، پھر المسبل المنان بما عطا، جو دیتا ہے اس میں منان احسان جتلاتا ہے. والمسبل ازارہ، جو اپنے ازار کو ٹکنے کے نیچے لٹکا کر کے چلتا ہے. پینٹ کو مردوں کے لیے منع ہے کہ ٹکنے کے نیچے لٹکا کے چلے. والمنفق سلعتہ بالحلف القاذب، کہ جو اپنے مال کو بیچنے کے لیے تجارت کو جو مرکنڈائز ہوتی ہے یا جو اس کا مال تجارت ہے، جو اس کا سٹاک ہے بیچنے کے لیے، چھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچتا ہے. اللہ کو یہ چیز اتنی ناپسند ہے کہ چھوٹی قسمیں کھا کے تم اپنا مال بیچ رہے ہو، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ہاں نہ ان سے کلام کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب. اللہ اکبر، دردناک عذاب. تو یہ تینوں چیزوں سے بچنا چاہیے، مسبل، منان اور مسبل، اور چھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچنا. تو یہ تھا ہمارا آیت نمبر 262. 263 اللہ تعالیٰ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، کہ قول معروف، اچھی بات کرنا، اچھی بھلائی والی بات کرنا، کائنڈ ورڈز بولنا، اچھی بات بولنا، ہاں، ومغفرۃ، اور مغفرت یعنی معاف کرنا، اچھی بات کہنا اور معاف کرنا، خیر من صدقۃ، یہ بہتر ہے صدقے سے، ایسے صدقے سے یتبعھا اذی، جس کے بعد تکلیف دی جائے. ایسا صدقہ جس کے بعد تکلیف دی جائے، اس سے بہتر کیا ہے، قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات بھلائی کی بات بولو اور معاف کر دو، معاف کرو. یہ بہتر ہے کہ ایسا صدقہ کرو جو اس کے بعد تکلیف دی جائے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور بردبار ہے، حلیم ہے، برداشت کرنے والا. مطلب اللہ تعالیٰ سزا فوراً نہیں دیتا ہے، وقتی طور پہ چھوڑتا ہے بندوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انصاف نہیں کرے گا. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ کمپیریزن ہے، اور اس بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں تفسیر السادی میں انہوں نے، ان کا ایک تفسیر السادی کہنا ایکچولی ایک ورژن ہے جو پاپولر پرنٹڈ ہے، لیکن ایک اور ورژن ہے جو انہوں نے بعد میں اس کو ریوائز کیا تھا. اس کے اندر انہوں نے ایڈیشن کیا تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ احسان کے 4 لیول ہوتے ہیں، 4 لیول ہوتے ہیں، جو یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 262 263 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے 4 لیول سنیے. فرسٹ لیول کیا ہے کہ آپ صدقہ دے رہے ہو اور بغیر یاد دلائے، یاد دہانی نہیں، احسان جتلانا نہیں، تکلیف نہیں، سب سے بیسٹ ہے. اس سے کم لیول کیا دیا ہوا ہے، قول معروف، یعنی اچھی بات بولو. تم صدقہ نہیں دے رہے ہو، اچھی بات بولو. اچھی بات بولنے سے مراد کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک منٹ، ہاں، جیسے مثال کے طور پر کسی سے اچھی بات بولتے ہیں، کسی کو اچھا لگتا ہے. اب آپ نے پیسے تو نہیں دیا، اس کو صدقہ تو نہیں دیا، لیکن کم سے کم اچھی باتیں بولے. آپ اچھی بات بولے، اس کسی کو اچھا لگے گا، ایک مسلم کو اچھا لگے گا، کوئی اچھے سے بات کرتا ہے اچھا لگے گا. یعنی کسی نے آپ سے مانگا تو آپ بتائیں، ایک ہوتا ہے چڑا جا نہیں دے رہا، ایک ہوتا ہے کہ تم نے اچھی بات بولی، بھائی معاف کریے، سوری، ہاں معاف کریے، یا کچھ اچھی بات بولے، اللہ آپ کی مدد کرے، کوئی اچھی بات بولے، یہ اس سے کم درجہ. ایک تھرڈ ہے کہ معاف کرنا. معاف کرنا کیوں یہاں پہ ذکر ہے، مغفرت، کیوں مغفرت ذکر ہے، معاف کرنا؟ کہ مان لو کہ آپ اسے پیسے نہیں دے رہے ہو، آپ وہ پیسے نہیں دے رہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو کچھ بولے گا، کیسے کیا کر رہے ہو، تو آپ وہاں پہ نا، آپ نے اچھی بات بھی نہیں بولے، لیکن آپ نے معاف کر دی، آپ نے معاف کر دی. 3rd لیول ہو گیا. اور چوتھا لیول کیا ہے، اس سے کم درجہ، وہ یہ ہے کہ جو صدقہ دے اور ساتھ میں تکلیف بھی دے. صدقہ دے اور ساتھ میں تکلیف بھی دے، یہ کیا ہے، اس سے کم درجہ ہے. تو قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ، کہ قول معروف، اچھی باتیں کہنا اور صدقہ دینا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ صدقہ دیے، اپنے چیریٹی دیے، اور ساتھ میں اپنے احسان جتلایا. تو یہ بات ہے صرف صدقے میں نہیں ہے، کسی کی مدد کرنے میں بعض لوگ مدد کرتے ہیں، پھر بعد میں زندگی بھر احسان جتلاتے ہیں، زندگی بھر احسان جتلاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اگلی آیت پڑھنی چاہیے، جو اگلی آیت دیا ہوا ہے نا وہ پڑھنی چاہیے. واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے، مطلب تمہارے ایسے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ غنی ہے اور حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، مطلب صحیح کام کرو، تمہارا فائدہ ہو وہ کام. اللہ تعالیٰ فرمایا اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو کینسل مت کرو، ضائع مت کرو، باطل مت کرو. کینسل ہو جاتا ہے صدقہ، اس سے پتا چلتا ہے. بالمن والاذی،
احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر. احسان جتلا کر تکلیف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتی ہے, صدقہ کینسل ہو جاتا ہے. اور یہ یہاں پر ایک بہت بڑی بات دی گئی ہے, اس میں ایک قاعدہ ملتا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو کاٹتی ہیں, یہ قاعدہ مشہور ہے. لیکن امام سعدی نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کرائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ گناہ نیکیوں کو کاٹتے ہیں. 5 گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیوں کو کاٹتے ہیں. تو یہ گناہ کیا ہے؟ منی والاذا, کہ احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ باطل کر رہے ہیں صدقہ. صدقہ جو کیا اس کو باطل کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح باطل کر رہے ہیں؟ کینسل کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے ایک اور مثال دی ہے سورہ حجرات میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر, نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, نہ باتوں میں زور سے بات کرو جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے. وانتم لا تشعرون, تمہیں احساس بھی نہ ہو. تو یعنی یہاں پہ کیا کہا گیا تھا؟ صحابہ اس زمانے میں جو موجود تھے ان کو کیا کہا تھا کہ صحابہ کو کہا گیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. اور جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, ہاں, ایک دوسرے سے آواز بڑا چڑھا کے بات کرتے ہو, ایسے نبی سے بات نہ کرو. ہمارے لیے کیا ہوا؟ یہ آیت کی میننگ ہمارے لیے ہے, ابن عباس کی تفسیر میں آتا ہے کہ بعد والوں کے لیے کیا ہے کہ ایک ہے ہماری بات اور ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے, نبی کی بات سے اوپر مت کرنا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا سرنڈر کرو, نبی ہے وہ, اللہ کے رسول ہے, پیغمبر ہے. جیسے ہم دونوں ایک دوسرے میں, اگر کوئی انسان, 2 لوگ بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرے, چھوڑ کہے کہ میں تمہاری یہ بات نہیں مانتا, نبی کی بات نہیں مانے, ہو ہی نہیں سکتا. کہیں ایسا نہ ہو جائے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تاکہ چلا کہ بعض گناہوں سے بعض نیکیاں کینسل بھی ہوتی ہے. جس طرح سے نیکیاں گناہوں کو کاٹتی ہے, بعض گناہ بھی نیکیوں کو کاٹتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے ایمان والو, اللہ سے کی فرما برداری کرو, رسول کی فرما برداری کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو, ضائع نہ کرو, ویسٹ نہ کرو, کینسل نہ کرو. سورہ محمد کی آیت نمبر 33, سورہ 47 آیت نمبر 33. تو یہاں پہ صدقہ کے بارے میں بات دی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس, ان لوگ اس کی طرح. اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو صدقہ دیتا ہے, ساتھ میں احسان جتلاتا ہے, ساتھ میں تکلیف پہنچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کالذی, اس کی طرح, ينفق مالہ رئاء الناس, جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, دکھانے کے لیے مال دیتا ہے لیکن اللہ پہ ایمان نہیں ہے, قیامت کے دن پہ ایمان نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ یہ شخص کیا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے. یہ مال خرچ کر رہا ہے, مال تو خرچ کر رہا ہے, ساتھ میں احسان جتلا رہا ہے, ساتھ میں تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس کی طرح ہو جو اپنا مال خرچ کرتا ہے دکھانے کے لیے اور اللہ پہ ایمان نہیں ہے, قیامت کے دن پہ ایمان نہیں. مطلب دونوں کی سملیرٹی, کالذی کہا گیا, دونوں ایک جیسے ہیں. یہ دونوں ایک جیسے ہیں. کیوں؟ کوئی جب تکلیف پہنچاتا ہے تو کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دی ہے. تو تم سامنے والے کو کیوں احسان جتلا رہے ہو؟ تم اللہ کے لیے دیے ہو تو سامنے والے کو کیوں جتلا رہے ہو؟ اس کو تکلیف کیوں پہنچا رہے ہو؟ تم نے دے دیا, ختم ہو گئی بات. اللہ کے لیے دیا, اللہ کے پاس ہو جائے قبول. تمہیں تو فکر ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام تو کعبہ بنا رہے ہو, کہہ رہے ربنا تقبل منا, اللہ قبول کر لے ہم سے. تو تمہیں تو یہ فکر ہونی چاہیے اللہ میرے صدقے کو جو میں دیا ہوں تیرے راستے میں, اللہ تو قبول کر لے اس چیز کو. تمہیں تو یہ فکر ہونی چاہیے. اور تم کر رہے ہو احسان جتلا رہے ہو, تم تکلیف پہنچا رہے ہو, تو تم اس کی طرح دکھ رہے ہو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف صدقہ دیتا ہے اور اللہ پہ ایمان نہیں, قیامت کے دن پہ ایمان نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو بس اپنا نام چاہیے, اپنا نام چاہیے, اس کی فوٹو ہوگی, ان کا نام فوٹو رہے, میموریل بنے, فلاں میموریل, ان کو یہ چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دکھا کے بھی صدقہ کرنے کی اجازت ہے, جیسے کہ آگے آنے والا ہے, لیکن چھپا کے صدقہ کرنا افضل ہے, جیسے کہ ہمیں پتا ہے, جس کی حدیث آتی ہے 7 جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ, اس کی مثال ایسی ہے صفوان, صفوان پتھر, پتھر کی مثال. کیا پتھر؟ علیہ تراب, اس کے اوپر کچھ مٹی ہے, پتھر کے اوپر مٹی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, اور اس کے اوپر تیز بارش آ جاتی ہے. فَتَرَكَهُ صَلْدًا, اور وہ تیز بارش کے بعد وہ بالکل ویسے ہی چکنا رہ جاتا ہے, مطلب ساری مٹی جو تھی گئی. جیسے ہوتا کیا ہے کہ کوئی پتھر ہے, پتھر کے اوپر کچھ مٹی ہوتی ہے, اور مٹی کے اوپر کچھ پودا اگنے لگتا ہے, اور دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں اندر گہرائی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ پودا جو ہے زمین میں, جو اس کی جڑیں جو ہیں وہ اندر گئی ہوگی, اور اس کے اندر وہاں تو مٹی گہرائی تک ہوگی, لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ ایک چکنا پتھر ہوتا ہے, اس کے اوپر کچھ مٹی, اس کے اوپر کچھ ایسے اگ جاتا ہے نا, کچھ اگ جاتا ہے, لیکن بارش اچھی آ گئی تو پورا سب چمکنے لگتا ہے. یعنی کیا کہ اس کی اصلیت نہیں ہوتی, اس میں گہرائی نہیں ہوتی, اس کے اندر بیس نہیں ہوتا ہے, اس کے اندر فاؤنڈیشن نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اوپر اوپر سے ہوتا ہے. تو جو صدقہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا, وہ اوپر اوپر سے ہوتا ہے, اس کے اندر بنیاد نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ گہرائی نہیں ہوتی ہے.
اور قیامت کے دن جب پرکھا جائے گا، اصلیت سامنے لائی جائے گی، تو اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہوگی. ترکہ صدر لا یقدرون علی شیء مما کسب. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا یقدرون، وہ کچھ رکھ نہیں پائیں گے، کچھ باقی نہیں رکھ پائیں گے، ان کے پاس قدرت نہیں ہوگی اس کے اوپر. اللہ شیء مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ ان کے پاس باقی نہیں رہے گا. مطلب جو کمایا تھا وہ کچھ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ دنیا کے لیے تھا، وہیں پہ مل گیا ان کو. اب کیا اللہ کے پاس کیا چاہیے؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوموں. کافر جو قوم ہوتی ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا. تو یعنی یہ لا یؤمنون جیسا دیا ہے نا، فرسٹ آف والی لائن لکھیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پہ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ ایمان کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، صرف دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ رہنے کی توفیق دے. یہاں پہ ہم روکتے ہیں. اگلی جو کل جو ہم سٹارٹ کریں گے، ایک اور مثال سے شروع کریں گے، اور یہ مثالوں سے باتیں بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہے. آپ اس بات کو، مثال کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم سب کا معاملہ ایسا نہ ہو، ہم سب جو بھی نیکی کے کام کریں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، سنسیئرٹی کے ساتھ کریں، گہرائی کے ساتھ کریں. ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہو کہ پتھر کے اوپر تھوڑا سا مٹی ہے، اور دنیا کی چیزوں کے لیے لوگ جیتے مرتے ہیں، ان کے لیے یہی دنیا ہی سب کچھ ہے. ان کے لیے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، جس نے ان کو بنایا اس پہ ایمان نہیں ہے، مرنے کے بعد زندگی پہ ایمان نہیں ہے، آگے کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اس چیز سے. چلیے سوال و جواب ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر زید بھائی. زید بھائی، شیطان نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ وہ تو دشمن ہے انسان کا. مطلب میرے خیال سے وہ آیت الکرسی کی بات کر رہے، میرے خیال سے آیت الکرسی. پھنسا ہوا تھا، پکڑ لیا تھا، ہیومن فارم میں آیا تھا، انسانی شکل میں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا تھا. اور ابھی بچنے کے لیے کیا کریں؟ تو بچنے کے لیے اس نے ابو ہریرہ کا جو پسند تھا ایسی کوئی چیز اس کو انہیں بتایا تاکہ وہ کسی طرح سے بچ جائے، نکل جائے. جزاک اللہ خیر. کیا شیطان آپ کے دور میں بھی آ سکتا ہے انسان کی شکل میں؟ ہاں آ سکتا ہے انسان کی شکل میں، کوئی وہ نہیں ہے. ابلیس شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. شیطان کیا صرف جن ہی ہے یا دوسرا کوئی بھی ہے؟ شیطان جو ہے نا، جو انسانوں میں بھی جو نافرمان انسان ہوتے ہیں وہ بھی شیاطین ہیں. شیاطین من الانس والجن، سورہ 6 verse 112 میں ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن جنوں میں سب کے سب جن شیطان نہیں ہوتے ہیں. جو برے جن ہوتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، وہ شیاطین ہوتے ہیں، ان میں مومن جن بھی ہوتے ہیں. ہاں مومن جن بھی ہوتے ہیں. تو دوسرا کوئی بھی سے کیا مراد ہے؟ کون اور دماغ میں ہوگا جن کا کچھ سوال پوچھنا ہے؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو فرشتے ہوتے ہیں، یا تو شیاطین ہوتے ہیں، یا تو انسان ہوتے ہیں. ہاں مطلب جانور ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ اور کون سی مخلوق ہے بھائی؟ ہاں جی. لوگ کہتے ہیں کہ زید بھائی کہ ایسی بھی کوئی مخلوق ہوگی جو قرآن میں نہیں دی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ مجھے وہ جو ایک فیلنگ آئی وہ ہارر سٹوریز میں، جیسے بعض ایسے لوگ بولتے ہیں یہ فلاں فلاں بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں لوگ. جی 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 جزاک اللہ خیر. کیا آیت الکرسی نماز میں پڑھ سکتے ہیں یا سورہ فاتحہ کے بعد؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سر ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیسے یقین ہوگا کہ یہ میری دعا قبول ہو گئی؟ کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں، کے بارے میں تو اپنے آنسر دے چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دنیا کی چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، تو وہ جب مل جائے گی تو معلوم پڑ جائے گا کہ قبول ہو گئی. لیکن اگر آخرت کی چیز مانگ رہے ہیں تو آخرت کی تو وہاں جا کے ہی پتا چلے گا نا کہ قبول ہوئی نہیں ہوئی. کہ آپ مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے کچھ، تو آپ کو ویٹ کر کے قیامت کے دن ہی پتا چلے گا کہ وہ چیز ملی یا نہیں ملی. تو آپ دعا کرتے رہیں، اور دعا کرنے میں ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا کو قبول کرے گا. یہ طریقہ ایٹیکیٹ ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے ہمیں دعا کرنا چاہیے. جی تو میں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہماری گناہ معاف ہوئی، کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ آنسر وہ بہن کے لیے سیم ہے. جزاک اللہ خیر. سر اگر ہم نماز اور قرآن کے لیے گھر میں کسی کے ساتھ بہت اسٹرکٹ رہتے ہیں تو یہ غلط ہے کیا؟ مطلب سے بے بی وہ آپ مجھے غلط ہے کیا؟ مطلب اچھے سے ہی سمجھاتے ہیں لیکن پھر اگر نہیں اتنا کیئر کرتے ہیں ٹائمنگ کا تو پھر تھوڑا غصہ ہو کر بولتے ہیں اور سامنے والے کو برا کبھی کبھی لگ جاتا ہے، تو کیا یہ غلط ہوگا؟ ان کو برا لگ جاتا ہے. دیکھیے کیسا ہوتا ہے کہ کوئی، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چیز کوئی نہیں جانتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ہے، اب تک وہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے، 7 سال 10 سال کا، ابھی تک اس کے اندر وہ ریئلٹی اس کو جو سمجھ میں نہیں آئی ہے. اب اس کی یعنی کوئی بات میں وہ سمجھا نہیں ہے.
تو اس کو تھوڑا اسٹرکٹنس کے ساتھ سمجھایا جائے، بولا جائے، یہ بات الگ ہے، بات الگ ہے. لیکن کوئی ہے جو سمجھ چکا ہے، اب اس کو ہم بولتے ہیں تو وہ خود بھی تو وہی چاہتا ہے. پتا ہے آپ کو کہ لوگ جو جہنم کے، جو قیامت کے دن پہ جن کا ایمان ہے، آخرت پہ جن کا ایمان، وہ یہی چاہیں گے دل میں کہ کوئی مجھے بتا تو دے کم سے کم. مطلب بھلے ہی مجھے وقتی طور پہ میں اگر بول بھی دوں تو بھی مجھے بول دینا ذرا. تو یعنی اندر، دل کے اندر کی آواز یہی ہوتی ہے کہ مجھے بتانا ضرور. اور رائٹ سینسز میں کوئی یہی کہے گا. لیکن ہماری جہاں تک بات ہے تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ ولا تنفروا، لوگ دور ہو جائیں، ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے اندر دین سے غلط گمانی پیدا ہو، دل میں بری فیلنگ پیدا ہو. ولا تنفروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اپنے سے دور نہ کر دو. جی جزاک اللہ خیر. یہ ابھی جو لاسٹ فرائیڈے آنے والا ہے رمضان کا، تو کیا اس میں کوئی خصوصی عبادت، الوداع رمضان کے حساب سے، الوداع فرائیڈے جمعہ کے حساب سے؟ جی جی، بعض لوگ کہتے ہیں لیکن ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے. آخری جو جمعہ ہے، جیسے جمعہ ہوتے ہیں اور رمضان ہے، آخری کے دن ہے، تو عبادت تو اللہ کی اچھے سے کرنا ہی ہے. اور کوئی ایسی خاص فضیلت ہمیں خاص عبادت نہیں ملتی ہے لاسٹ جمعہ کی. جزاک اللہ خیر. کیا ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی میریکل کی دعا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا کوئی معجزہ دیکھیے نبیوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے، ورڈ استعمال ہوتا ہے. اور جب غیر نبی ہوتے ہیں تو کرامت بولتے ہیں اسے، کرامت. تو آپ دیکھیے کہ آس پاس ہر جگہ ہے موجود، ہر جگہ موجود ہیں چیزیں. آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں، کئی بار چیزیں ہوتی موجود، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں انہیں، ہم انہیں پہچانے. آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کو ملے گی نشانیاں، ہاں نشانیاں ملے گی. لیکن یاد رکھیے کہ علم کے جو ہم نے دیکھا نا کہ یقین کے 3 درجے ہیں. تو ایمان و یقین کنفرم ہونا چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اور اونچا درجہ چاہیے، اللہ مجھے کوئی نشانی بتا، تو آپ کی پرسنل لائف میں، آپ کی زندگی کی ڈیلی چیزوں میں آپ کو نشانیاں ملے گی. ہاں ڈیلی اللہ چیزوں میں آپ اکبر. کو مل سکتی ہے. تو کوئی وہ بات نہیں، آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے. لیکن ایسا نہیں ہے معاملہ کہ نشانی نہیں آئی تو میرا ایمان گیا. مطلب ایمان تو یقین ہی ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اتنی بڑی نشانی ہے، کوئی نہیں دکھائی دے رہی. مطلب اتنے سارے معجزے ہیں قرآن کے اندر، کیا وہ معجزے کاؤنٹ نہیں ہو رہے؟ آپ دیکھو، میرے جیسا ایک طالب علم نے 2 گھنٹے کے 4 لیکچر دیا ہے قرآن کی معجزوں پر. آپ وہ دیکھیے اس میں کتنے سارے میریکلز ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے رسول ہیں، اس پہ 2 لیکچر 2 گھنٹے کے. آپ دیکھیے تو اس میں ضرور دیکھیے، وہ بھی تو معجزہ ہے، وہ بھی تو نشانی ہے. آپ کو پرسنل لائف میں دیکھنا ہے تو آپ اللہ سے مانگیے، وہ آپ کے اللہ کے پیچھے بات ہے. اللہ چاہے تو آپ کو دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن آپ کا ایمان سبجیکٹ تو وہ چیز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز جب مانگتے ہیں تو 3 میں سے ایک چیز کرتا ہے، یا تو وہ چیز دیتا ہے، یا تو اس برابر کوئی تکلیف آنے والی تھی وہ تکلیف ڈال دیتا ہے، یا تو آخرت میں نیکی کی شکل میں دیتا ہے. تو 3 میں سے کوئی چیز اللہ کر سکتا ہے آپ کے ساتھ. یہ بات ہے دنیا میں، لیکن ضائع نہیں ہونے والی کوئی بھی دعا. جزاک اللہ خیر. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نبیوں سے ہی بات کرتا ہے یا کسی اور سے بھی کرتا ہے؟ کیونکہ اگر آیت 259 میں جس آدمی کی بات ہو رہی ہے وہ اگر عزیر علیہ السلام نہیں ہے تو ان سے اللہ نے بات کی، اور کہیں جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بات کی کسی سے، جیسے ذوالقرنین، خضر علیہ السلام. تو کیا یہ سب نبی تھے؟ اور اگر نہیں تو کیا اللہ نبیوں کے سوا کسی اور سے بھی بات کرتا ہے؟ دیکھیے خضر علیہ السلام تو نبی تھے، اس کے بارے میں موجود ہے ہی مت کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. ہاں خضر علیہ السلام تو نبی تھے، اس کے بارے میں علماء کے موجود ہے اقوال. جہاں تک ذوالقرنین کا سوال ہے تو کون سی سورہ کہف کی بات کر رہے شاید. ہاں تو نہیں، ذوالقرنین کا کہاں پر ہے، کون سے الفاظ ہیں جو ذوالقرنین نے بات کی، وہ نہیں پتا. وہ نہیں تو ہے. باقی یہ بات ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دے. جیسے مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کچھ بات ڈال دی، ہاں، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی. تو ایسا اللہ دل میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال سکتا ہے. تو ایسے کوئی چیز ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہے وہی کی جو جیسے سچے خواب بھی ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمیونیکیشن ہے، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں سچے خواب. لیکن خواب جو عام لوگوں کو آتے ہیں تو ان کے اندر شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں، کچھ ہمارے ڈیلی کے تھاٹس بھی آتے ہیں. تو یعنی کنفرم نہیں ہوتا ہے. اب کیا یہ اللہ تعالیٰ کلام کر سکتے ہیں، یہ چیز کے تعلق سے مجھے تو ابھی اتنا ہی پتا ہے، اور کوئی چیز میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں. میں میں جب بھی کاپی آپ کر نے لیا. ہاں ہاں لے میں نے لیا کاپی کر لیا نا. جی انشاءاللہ. یا آپ نے نا موسیٰ علیہ السلام کے والد ماں کا نام لیا، تو وہاں پہ قرآن میں تو وہی لکھا گیا ہے، تو وہی تو نبیوں کو آتی ہے، تو کیا وہ وہی کیسی ہے؟ کیا مطلب پھر سے بولیے. جو قرآن میں ہے جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، تو اس میں کہا گیا کہ وہی آئی نا ان کو، تو وہی کیسے آئی؟
وہ وہی کیا کہ دل میں کوئی بات آنا، فیمیل؟ دل میں کوئی بات آنا، فرشتہ تو نہیں آئے گا دل میں. اور مریم علیہ السلام کے پاس تو جبریل آئے بھی تھے، تو اسے اور چیک کر کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ چلیے ٹھیک نیکسٹ. ہے. یا حنان یا منان بول کر دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ قیام میں مانگتے بھی ہیں. جی ہاں سر. ہاں ایک منٹ میں ذرا چیک کر لوں نیمز کی لسٹ. منان و منن جیسے یا حنان یہ ہاں بہت میں فیمس بتا ہے رہا زیادہ یہاں پہ کویت میں ہوتا ہے. چیک کر لو. ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اور لوگ بعض ہے نا ایک ہی کوشچن پوچھتے ہیں، اینڈ اس سے بہت سارے چیزیں ان کے اور غلط دماغ میں آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت تو شیطان کے ذریعے کیوں بولی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا ہونا چاہیے تھا یہ سب باتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے سے پتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا. دیکھیے شیطان کی بات دلیل نہیں ہے، شیطان کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرمیشن ملا تو وہ بات دلیل بنی. اور اللہ تعالیٰ وہ علم لوگوں تک سبحان کیسے اللہ. پہنچائے، کون سے پریکٹیکل طریقے سے پہنچائے تاکہ ان کو زیادہ یاد رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اس نے دین دیا ہے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو بیسٹ ٹیچر ہے. اور ایسے ٹیچر جن کی ٹیچنگ کا اثر ہم آج 1400 سال بعد تک کروڑوں کی تعداد میں ہم مسلمان فیل کرتے ہیں ان کی تعلیمات میں. تو یہاں پہ کوئی یہ کہے کہ یہ ٹیچر نے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے نبی کے ذریعے جو تعلیمات ہم تک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعے سے بھی ایک چیز بھیجا، ابلیس کے ذریعے سے کوئی چیز آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا تو ہمیں پتا چلا. اگر کنفرم نہیں کرتے تو ابلیس کی بات دلیل نہیں ہے. ہاں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنفرمیشن تھا تو ہمارے لیے وہ بات دلیل ہے. اب کیا کوئی سی اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی بھی بات سکھائی ہے؟ سکھائی بھی ہو سکتی ہے اور نہ ہونا ضروری بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیسے کون سی تعلیم ہم تک پہنچانی ہے. یہ پہنچانے والا اللہ ہے کہ ہمیں وہ بات پتا چلی. ٹھیک. منان نام تو ثابت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1326 صحیح سند سے حدیث. ٹھیک. نام کا میں دیکھ رہا ہوں. اچھا. عید کی مبارکباد کہاں سے، کس وقت سے شروع ہوتی ہے؟ عید کی نماز کے بعد یا شوال کے چاند نظر کے بعد؟ ایک منٹ. حنان بھی ثابت ہے نا، شیخ سعدی کی کتاب میں جو نام ثابت ہے، شدہ لسٹ دی انہوں نے، اس میں حنان نام انہوں نے دیا. جی تو حنان اور منان نام سے دعا سے پکار سکتے ہیں. حنان جو کیئرنگ، کمپیشنیٹ، شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، کیئر کرنے والا. ہاں. اور منان کا جو ہم نے ابو داؤد کی حدیث دیکھا اس کے اندر ہمیں منان کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ فیورز اللہ تعالیٰ، احسان دینے والا، بہت سارے احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ المنان. ہاں جی حنان اور منان دونوں نام سے پکار سکتا. جی جی. زید بھائی کل 2 ویڈیو مجھے بھیجی گئی تھی. ایک تھی شیخ کفایت اللہ ثنابلی کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو وطر کی نماز میں قنوت ہے وہ رکوع کے پہلے ہے، اس میں آمین نہیں بولنا ہے مقتدی لوگوں کو. لیکن دوسری آئی ایس سی کی ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جس میں شیخ بتا رہے تھے کہ ہمیں بھی آمین کہنا ہے. تو وہ کیا، میں من ٹائم میں بتاتا ہوں آپ کو. تو اس کے بارے میں شیخ کچھ، کفایت نے کہا کہ آمین نہیں کہنا ہے، ایسا کہہ رہے تھے. ہاں مطلب جو قنوت نازلہ میں جو ہوتی ہے اس میں آپ کو آمین کہنا ہے، لیکن جو آپ کو رکوع کے پہلے پڑھتے ہیں تو وہ اس میں نہیں پڑھنا ہے. اور وہی صحیح ہے اگر پڑھنا ہے تو ویسا. دیٹس واٹ ہی سیڈ. مے بی آئی ول نیڈ ٹو چیک اگین. ٹھیک ہے میں چیک کرتا ہوں، میں بھی تحقیق نہیں کروں. جی جزاک اللہ خیر. کسی نے کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے، مطلب اینڈ میں جو دعا مانگتے ہیں اگر وہ جماعت میں مانگتے ہیں وہ حساب سے. اگر یہ صحیح ہے تو فرض نماز کے بعد دعا کا کیا طریقہ ہے اگر وہ جماعت کے ساتھ میں نہیں ہے تو؟ دوسرا ہے سجدے میں دعا کیسے کرنا ہے، کمپلیٹ اجتماعی میتھڈ دعا بتائیے. جو ہوتی ہے نا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک جماعت سے نماز پڑھائے، صحابہ کرام نے دیکھا، ہم تک حدیثیں بتائی، پہنچائی، دین مکمل ہم تک پہنچا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ان کو نہیں پتا تھی اور ہمیں پتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں سکتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی کے کام میں وہ لوگوں نے نہیں کیا اور ہم ان سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو ایسا کیوں ہے کہ ہمیں کوئی ایک حدیث نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے اجتماعی دعا کرایا کرتے تھے جیسے کہ آج مسجدوں میں ہوتا ہے؟ کہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ، امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور امام صاحب زور سے دعا کرتے ہیں تو آمین کہتے ہیں. اور اگر امام صاحب خاموشی سے دعا کر رہے ہیں تو بس لوگ بھی خاموش رہتے ہیں، ہاتھ نیچے کرتے ہیں تو ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں. اجتماعی دعا. تو یہ اس طرح کی دعا نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ تو ان دس سچویشن میرے بردرز اینڈ سسٹرز، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے نہیں کیا تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو اس کا نقصان ہے. اور یاد رکھیے جب بھی کوئی دین میں نئی چیز آئے گی تو سنت میں سے کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. تو کیا چھوٹ جاتا ہے؟ جو اذکار جو ثابت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، حدیثیں کئی موجود ہے جو کئی اذکار جو ثابت ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، پھر ہاتھ نیچے کرتے ہیں تو سنتوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اذکار تو گئے کلیئر کٹ گئے، سامنے گئے. تو یہ ایک نقصان ہے. اب یہاں پہ بات آتی ہے انفرادی دعا. کسی نے جو سوال پوچھا ہے لگتا ہے ان کے پوچھنے کے انداز سے، تو جو کچھ انفرادی طور پہ دعا کرنا، تو آپ دیکھیے کہ جو اذکار ثابت ہے وہ اذکار پڑھنا وقت ہے ثابت ہے، اور کوئی ایسی دعا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن پابندی کر دینا کہ فرض نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہوئے بھی نہیں پایا گیا ہے. یعنی کبھی آپ کو بہت دل میں چاہتے کوئی چیز دعائیں کرنا چاہتے کریے، آپ کو منع نہیں، لیکن اس کو معمول بنا دینا، اس کو ریگولر روٹین بنا دینا، جو سسٹم بنا دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے نہیں کیا، تو وہ چیز ثابت نہیں ہے. آپ کو کرنا ہے آپ دوسرے جو اوقات ہیں، جیسے اذان و اقامت کے درمیان کا وقت ہے، یا رات کا آخری ایک تہائی ہے، یا اور بھی جو چیزیں ہیں، یا کبھی اگر دل میں کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز ہے، کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کریے، کوئی مزہ نہیں بجا نہیں. لیکن معمول بنانا، جیسے فرض کے بعد میں اذکار کے بعد میں دعا، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرنا ہے تو بھی کرنا پڑے گا. یہ سسٹم جو ہے سنت کے طور پہ نہ لازم کے طور پہ ثابت ہے، نہ مستحب کے طور پہ ثابت ہے. جو دعائیں وہاں ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ اذکار کے اندر جو دعائیں ہیں وہ ثابت ہے. اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ. لیکن یہ میری تحقیق ہے، یہ جو بات میں نے علماء کرام سے جو سیکھا ہے وہی بات میں نے آپ تک پہنچائی. جی نیکسٹ. اور سجدے میں دعا کرنا تو میں کبھی ڈسکس کر چکا ہوں کئی بار کہ سجدے میں آپ کثرت سے دعا کریں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عربک میں ہی دعا ہونی چاہیے، بعض کہتے ہیں اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں. دونوں میں اختلاف ہے، دو الگ رائے ہیں اس بارے میں. چلیے لاسٹ سوال. شاید شکیل بھائی کی آواز نہیں آ رہی ہے، چلیے میں پڑھ لیتا ہوں. ہر جن شیطان نہیں ہوتا، ہر شیطان جن ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں صحیح. ہر جن شیطان نہیں ہوتا، جنوں میں مومن جن بھی ہوتے ہیں، کافر جن بھی ہوتے ہیں. اور ہر شیطان جن ہوتا ہے وہ بھی غلط ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں. چلیے یہ ہمارا آج کا آخری سوال تھا، اور میں آگے اور سوال انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے. شکیل بھائی اپنا کوئز کنٹینیو کریں. شکیل بھائی ہیں کنیکٹڈ؟ Yes, I'm here, Jad bhai. ہاں چلیے I'm here. کنٹینیو کریں. چلیے السلام علیکم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی کو ہم نے آپشن دے دیا ہے انمیوٹ کا، تو آپ اپنے انمیوٹ کا آپشن لے سکتے ہیں. بسم اللہ. اینڈ جتنے بھی بھائی بہن ہمیں رائٹ ناؤ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ ہولڈ کریں، 1 منٹ. جتنے بھی بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سبھی کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ آئیے اور آپ لوگ زوم میں جوائن کریں. زوم میں جوائن کریں گے تو انٹریکشن ہوگا انشاءاللہ. اینڈ نہیں تو ہم لوگ پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل اسی وقت پہ. ہماری قرآن سٹڈی کلاس میں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تو ہم ہمارے یوٹیوب کے بھائی بہنوں کو